بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی۔ یہ سورہ حج کے سٹارٹ سے لے کے آیت نمبر 4 تک جتنا ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ مانیں تو آپ کی مرضی، نہ مانیں تو بھی آپ کی مرضی۔ میں نہ تو زبردستی کر سکتی ہوں، بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں، زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نہیں کروائی، ان کو بھی منع کر دیا تھا کہ زبردستی نہ کرو، بس ان کو بتاؤ۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، آپ کے آنے والا وقت ہے، یہ ہم سب نے اس وقت سے گزرنا ہے۔ یہ ٹائم کب آ جاتا ہے، آج ہے، ابھی ہے، کل ہے، کب ہے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ دنیا داری کی چیزوں سے باہر نکلیں، تھوڑا سا اپنے لیے دیکھیں، مجھے کیا ہوگا۔ میں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، وہاں میں آپ کے لیے تو نہیں کچھ کروں گی، نہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ فرض کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں میں سے کوئی سنے نہ سنے، دیکھے نہ دیکھے، پڑھے نہ پڑھے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اور صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ میں خود پڑھ رہی ہوں۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ قرآن صرف اور صرف مرے ہوں کو ثواب کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ قرآن آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ آپ بہترین کام جو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو صرف قرآن کی عربی نہ سکھائیں، ان کو اردو بھی سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اردو اس کی کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی لینگویج عربی نہیں ہے، ہم لوگ اردو زبان جانتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے انگلش میں پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ ان کو انگلش میں دے دیں، میری نہ سنیں، کسی کی بھی نہ سنیں، خود لے کے آئیں، قرآن کی تفسیر خود پڑھیں جو آپ کو معقول لگتی ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ معذرت، میں نے کافی لمبا بول دیا، شاید مجھے اتنا بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ تکلیف ہے جو میں خود محسوس کر رہی ہوں۔ تو یقیناً ہر مسلمان یہ سب چیزیں اگر سنے اور دیکھے تو وہ بھی سنے گا تو محسوس تو ضرور کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہوا ہے ہم اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے، اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا
وبدا خلقل इंसान मिन तैन सुम्मा जआला नस्लहु मिन सुललतिम मिन मइन महीन। सूरह सजदा आयत 7 और 8। यानी इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक सत से चलाई जो हकीर पानी की शक्ल में निकलता है, और जहाँ आया है बेशक्ल भी, यानी ये इशारा है उन मुख्तलिफ अतवार की तरफ जिनसे माँ के पेट में बच्चा गुजरता है। इनकी वो तफसीलात बयान नहीं की गई जो आजकल सिर्फ ताकतवर खुर्दबीनों ही से नज़र आ सकती हैं, बल्कि इन बड़े बड़े नुमाया तगय्युरात का जिक्र किया गया है जिनसे इस ज़माने के आम बद्दू भी वाकिफ थे। यानी नुत्फ़ा करार पाने के बाद इब्तदान जमे हुए खून का एक लोथड़ा सा होता है, फिर वो गोश्त की एक बोटी में तब्दील होता है जिसमें पहले शक्ल सूरत कुछ नहीं होती और आगे चलकर इंसानी शक्ल नुमाया होती चली जाती है। इस्तकात की मुख्तलिफ हालतों में चूँकि तख्लीक इंसानी के ये सब मराहिल लोगों के मुशाहदे में आते थे, इसलिए इन्हीं की तरफ इशारा किया गया है। इसको समझने के लिए इल्मुल जनीन की तफसीली तहकीकात की न उस वक्त ज़रूरत थी न आज है। और फिर आयत में आया है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने, यानी बुढ़ापे की वो हालत जिसमें आदमी को अपने तन बदन का होश भी नहीं रहता। वही शख्स जो दूसरों को अक्ल बताता था बूढ़ा होकर इस हालत को पहुंच जाता है जो बच्चे की हालत से मुशाबा होती है। जिस इल्म वाकफियत और तजर्बाकारी व जहान दीदगी पर इसको नाज था, वो ऐसी बेखबरी में तब्दील हो जाती है कि बच्चे तक इसकी बातों पर हंसने लगते हैं। आयत नंबर 6, ये सब कुछ उस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। इसकी तफसीर है, इस सिलसिला कलाम में ये फ़िक्रा 3 मायने दे रहा है। एक ये कि अल्लाह ही सच्चा है और तन्हा ये गुमान महज बातिल है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं। दूसरे ये कि अल्लाह का वजूद महज एक ख्याली और फ़र्ज़ी वजूद नहीं है जिसे बाज़ अक्ली मुश्किलात रफ़ा करने की खातिर मान लिया गया हो। वो निरा फ़लसफ़ियों के ख्याल का अफरीदा वाजिबुल वजूद और इल्लतुल अलल यानी फर्स्ट ऑफ कॉज ही नहीं है, बल्कि वो हकीकी फ़ाइल मुख्तार है जो हर आन अपनी कुदरत, अपने इरादे, अपने इल्म और अपनी हिकमत से पूरी कायनात और उसकी एक एक चीज़ की तदबीर कर रहा है। तीसरे ये कि वो खिलंदरा नहीं है कि महज दिल बहलाने के लिए खिलौने बनाए और फिर यूं ही तोड़ फोड़ कर खाक में मिला दे। वो हक है, उसके सब काम संजीदा और बामकसद और पुर हिकमत हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।